ایک آدمی نے جج کے سامنے کہا کہ اگر میں جھوٹی گواہی دوں تو میری بیوی کو طلاق ہوگی، حالانکہ اس نے گواہی جھوٹی دی، وہ تو موقع پہ تھا ہی نہیں، تو بہرحال حنفی مسلک میں تو طلاق واقع ہو گئی۔ باقی بہتر یہ ہے کہ طلاق، نکاح، میراث، یہ مسئلے مقامی علماء سے پوچھے جائیں، کیونکہ ان کو حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب آپ نے یہ لکھا ہو لیکن حقیقت کوئی اور ہو۔ میری حیض کی کوئی مدت نہیں ہے۔ میری بیٹی ایک بات یاد رکھو کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو معنی استحاضہ ہے، بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ اس لیے پھر آپ غسل کر کے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ وہ استحاضہ ہوتا ہے، وہ حیض نہیں ہوتا۔ تو ایک موٹی بات یاد رکھو کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ اچھا، ایک ہے نفاس، کہ بچہ جب پیدا ہو، اس کی مدت کے بارے میں لوگوں کو ایک بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جی 40 دن کے بعد عورت پاک ہوتی ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اگر ولادت کے 2 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہو گئی، وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، سب کچھ کرے گی۔ 40 دن کا معنی یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو ہم 40 دن تک دیکھیں گے۔ 40 دن کے بعد بھی آ رہا ہے تو اب استحاضہ ہے، اب نفاس نہیں، اب وہ پاک ہو گئی۔ حیض کے خون سے جب کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں آپ۔ جب کپڑا پلید ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، آپ پیمپر استعمال کریں تاکہ آپ کے کپڑوں کو کوئی ناپاکی نہ لگے۔ کہتے ہیں کہ جو مدرسے جو ہیں قربانی کی کھالوں اور صدقات پہ چلتے ہیں، وہاں جمعہ کی نماز ہو جاتی۔ جمعہ کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، مدرسے میں تو نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر کون سا مدرسہ ہے جناب جو صدقے پہ نہیں چلتا؟ آپ کبھی جا کے مدرسوں کو ہدیہ دیا ہے؟ آپ نے کبھی خدا کا خوف کیا کرو؟ یہ صدقوں پر ہی تو چل رہے ہیں، تو نماز جمعہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ خود مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ کا گزارا صدقے پر تھا، تو مدینہ میں جمعہ نہیں ہوتا تھا؟ پتہ نہیں کیسے بیٹھے بیٹھے گھر سے مسئلے گھڑتے رہتے ہیں۔ جو آدمی زمزم 2 سے 4 بوتلیں لے جائے، میرے لیے 400 لے جاؤ، مجھے کیا ہے؟ پکڑے جائیں گے تو اپنا جواب خود دو۔ چوری ضروری کرنی ہے عمرے کے بعد؟ اگر آپ کو زمزم زیادہ لے جانے کا شوق ہے تو آپ وزن کرا کے تول دو، پیسے دے دیں۔ دم کی رقم نہ ہو تو جب اللہ پیسے دے دم ادا کرنی ہوگی، کوئی ضروری نہیں کہ ابھی کرو، سال کے بعد اللہ دے دے۔ میں نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، شلوار اتارنا بھول گیا، راستے میں 1.5 گھنٹے کے بعد یاد آیا تو اتار دی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک شخص فوت ہو گیا ہے، ابھی جنازہ بھی نہیں ہوا، دفن بھی وہ نہیں ہوا، ہم اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ وہ فوت تو ہو گیا نا، اللہ کے ہاں تو موت آ گئی۔ جیسے مثلا یہاں کوئی آدمی فوت ہو جائے، وہ تو سال تک رکھا رہتا ہے کولڈ سٹوریج میں کہ بھی کاغذات مکمل ہوں گے تو دفن کی اجازت ملے گی۔ اگر نماز فجر کی کھڑی ہو جائے تو 2 رکعت سنت نہ پڑھیں، نماز میں مل جائیں، کیونکہ یہی حکم ہے حدیث میں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض میں مل جاؤ، بعد میں 2 رکعت سنت پڑھ لو سورج نکلنے کے بعد۔ میں 2 مہینے سے بیماری روکنے کے لیے، حیض کو روکنے کے لیے دوائی کھا رہی ہوں، اگر اس دوران میں کوئی براؤن داغ ظاہر، بہرحال وہ حیض نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میرا ایک مشورہ مانے میری بیٹی، یہ دوائیں نہ کھایا کریں، ان دواؤں سے نقصان ہوتا۔
فائدہ نہیں ہوتا۔ آدمی خوش ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ میرے پیریڈ رک گئے اور میں عمرہ پورا کر لوں گی، میرا حج پورا ہو جائے، لیکن بعد میں ایسی مصیبت بنتی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے لکھا ہے ٹھیک ہے۔ بلکہ کل ہی میرے یا پرسوں میرے خیال میں میرے ایک دوست ہیں، وہ ماشاءاللہ پاکستان کے بہت بڑے پی ایس او، آپ کی جو کمپنی ہے نا آئل کی، پاکستان اسٹیٹ آئل، اس کے چیئرمین ہیں۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم مرغیوں کو جو خوراک دی جاتی ہے نا، وہ خوراک ہم بناتے ہیں اور ہم بیچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکی صاحب یورپ میں اور وہاں پہ انتظام ہے کہ جن مرغیوں کو خوراک دی جاتی ہے ان کو پہلے 3 دن بند کیا جاتا ہے، خوراک بند کی جاتی ہے، پھر ذبح کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ نہیں ہے، فوراً بس وہ پکڑو اور ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 9 سال کی لڑکیاں بالغ ہو گئیں، کیونکہ اس کے اندر ایک دوائی ہوتی ہے جو مرغی کو بڑا کرتی ہے، وہ لڑکیوں کو بھی بڑا کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ جو شریف لوگ ہیں وہ اپنے گھر میں مرغی کا گوشت لڑکیوں کو کبھی نہیں کھلاتے، کیونکہ اس کے اندر وہ کیمیکل ہے۔ وہ جب مرغی کو 2 دن میں بڑا کر دیتا ہے تو لڑکی کو بھی تو اسی طرح کرے گا۔ بہرحال میں نے کئی دفعہ کہا ایک ہی بات کو کیوں بار بار پوچھتے ہو کہ زمزم چوری لے جانا ناجائز ہے، بات ختم۔ لے جانا ہے کارگو کر کے بک کر دو۔ میرے گھر میں سب افراد بیمار ہیں، 5 بیٹے، 7 بیٹیاں، 4 بیٹیاں شادی شدہ ہیں، بیمار ہیں۔ ان سب کا علاج ایک ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سارے مل کے، بڑے چھوٹے، عورتیں مرد، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو اور ایک بڑے پانی کے ڈول پہ دم کرتے جاؤ، قدم کرتے جاؤ، وہی پانی سب پئیں، انشاءاللہ جو اثرات بد ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ میری بیوی کو گردن اور پیٹھ میں درد ہوتا ہے، بڑے ہم نے ٹیسٹ بھی کرائے ہیں، علاج بھی کرایا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ پہلے سب سے پہلی بات یہ کہ ٹیسٹ کون سے آپ نے کرا، آپ اس کی گردن کا MRI کرائیں۔ جب تک گردن کا MRI نہیں ہوگا اور کوئی اسپیشلسٹ نہیں دیکھے گا، فیصلہ نہیں ہو سکتا کیا تکلیف ہے۔ اور درد کے لیے سب سے بہتر علاج ہے کہ تھوڑا سا دار چینی کا پاؤڈر اور شہد میں ملا کے صبح و شام 1 چمچ لے لیا کریں۔ خود دار چینی کو پیس لیں، بس کوئی ایسی سخت چیز تو ہوتی نہیں، گرائنڈر میں ڈال کے اس کو حل کر لیں۔ ایک بچہ ہے 3 سال کا، ایک 10 سال کا، ایک 4 سال کا، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کریں، کیونکہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ شافی، ہر بیماری کی شفا ہے۔